خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور ہمارے پہلے امام حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلودہ تلوار کے ذریعے نماز کے دوران میں قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران میں قتل کر دیا گیا۔ آپ سے پہلے عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کو قتل کیا جا چکا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام 656 عیسوی میں قتل عثمان کے بعد خلیفہ بنے تھے، تاہم انہیں معاویہ ابن ابو سفیان اور دیگر افراد کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجتاً اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی۔ اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی اور یوں خلافت راشدہ کے ساتھ ساتھ خلافت امویہ کا آغاز ہوا۔ پہلے فتنے کا آغاز تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے 656 عیسوی میں قتل سے ہوا، جو امام علی علیہ السلام کے 4 سالہ دور خلافت تک جاری رہا۔ 657 عیسوی میں حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ ابن ابو سفیان سے ثالثی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ یہ نوبت امام علی علیہ السلام کی فوج میں کچھ لوگوں کو بغاوت کی وجہ سے آئی تھی، جنہیں بعد میں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے کچھ فوجیوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جلد ہی 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں حضرت امام علی علیہ السلام کے افواج نے انہیں کچل ڈالا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے مکہ میں دوسرے 2 خارجی برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے 3 بڑی شخصیتوں حضرت امام علی علیہ السلام، معاویہ بن ابو سفیان اور گورنر مصر عمرو بن عاص کو مسلمانوں کے موجودہ حالات میں دار قرار دیا اور اپنے وقت کے ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لیے ان تینوں شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ابن ملجم کا حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کا محرک نہروان کی وہ خاتون بنی جس سے اسے محبت تھی۔ اس عورت کا باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ اس خاتون نے اس شرط پر شادی کی حامی بھری تھی کہ ابن ملجم حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کر دے۔ چنانچہ کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم مرادی نے حضرت امام علی علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں اگلے خلیفہ امام حسن علیہ السلام نے ابن ملجم کو سزائے موت دے دی۔ وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوری بعد پیغمبر اسلام کی جانشینی پر امت مسلمہ میں پیدا ہونے والے تنازع میں اس ثانیے کی جڑیں تلاش کی جا سکتی ہیں جہاں آج اجتماع نے حضرت ابو بکر صدیق کی سقیفہ بنی سعادت کے مقام پر بیعت کر لی۔ سنی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد اپنے جانشین کو فائز نہیں کیا، جبکہ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ غدیر قم کے مقام پر حضرت امام علی علیہ السلام کو خدا کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب نامزد کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا تھا، جن کو 644 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور عثمان بن عفان خلافت کے لیے موزوں سمجھے گئے۔ عثمان کو شہراء نے ایک مخصوص انتخابی عمل سے نیا خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام عثمان بن عفان کے 656 میں قتل کے بعد خلیفہ بنے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا دور خلافت پہلے فتنے کا ہم زمانہ ہے، اگرچہ وہ عثمان بن عفان کے قتل کے 5ویں دن چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے، لیکن اپنے اختلاف کے دوران میں ان کو مخالفت حسب اختلاف کا سامنا رہا۔ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
زوجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام نے مکہ میں ان کے خلاف بغاوت کر ڈالی، اور دوسری طرف امیر معاویہ گورنر شام نے بطور نئے خلیفہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا خانہ جنگی شروع ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے ان مقابل افراد کا صرف ایک ہی اعتراض تھا کہ قتل عثمان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا۔ 156 میں پہلی خانہ جنگی خانہ جمل میں حضرت امام علی علیہ السلام کو فتح ملی۔ مخالفت میں زوجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنت ابی بکر تھیں، زیر کمال صحابہ تھے۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام امیر معاویہ کے خلاف 657 میں جنگ صفین کی لڑائی لڑی۔ یہ جنگ ایک معاہدے کے ساتھ ختم ہوئی جس کے تحت معاویہ بن ابو سفیان کو الگ حکومت بنانے کا موقع ملا۔ جنگ صفین کے بعد جب حضرت امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ جب جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو حضرت امام علی علیہ السلام کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ 658 میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہیں دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی، اور انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب حضرت امام علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو بن عاص ہے۔ وہ ان کے خیال میں غلطی پر ہیں۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ مہرواں پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف چن لیے۔ اپنی موت کے متعلق حضرت امام علی علیہ السلام کی پیش گوئی۔ اس بارے میں 2 مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت سے قبل ان کو اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ بیشکی علم یا تو انہوں نے خود کسی طور دیکھ لیا تھا یا پھر انہیں پیغمبر اسلام نے اس بارے میں بتایا تھا۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام کے سر سے بہتا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا کہ یا تو انہیں خود علم ہوا یا پھر پیغمبر اسلام نے بتایا۔ ایک اور روایت کے مطابق گزرے ہوئے وقت میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اور موجودہ انسانوں میں سے سب سے برا انسان وہ ہوگا جو حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ قتل کی رات حضرت امام علی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کا وقت آ پہنچا ہے، اور بعد میں ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر نے غسل دیا۔ پھر انہیں انہی حضرات اور عبیدہ بن عباس نے رازداری سے دفن کر دیا، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے جسد خاکی کو نکال کر بے حرمتی کی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔